من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے میرے پیغمبر میرے بھیجے ہوئے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں۔ نمونے کا کیا مطلب؟ نمونے کا مطلب کہ جو بھی اس دنیا میں کام ہے، بندے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، سب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہمیں۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اسی مقصد کے لیے، تو اس میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، مثلا خوشی آ گئی تو اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نمونہ ہے، غمی آ گئی تو اس میں بھی ان کی ذات کے اندر نمونہ ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ خوشی غمی آ گئی وہاں ہم اپنی مرضی شروع کر دیں۔ ہم دیکھ لیں کرتے ہم کیا ہیں کہ خوشی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ پاک نے نعمت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آئی، تو جب بندہ کو یہ پتہ ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک تو ہماری بہتری چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں۔ تو اب ہم یہ جو اب خوشی آ گئی ہے، کوئی کسی کی شادی ہے، کسی کے کوئی انعام ملا ہے، کسی نے کوئی ڈگری کی ہے، کسی کو نوکری ملی ہے، تو اب یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طریقے پہ جو انہوں نے بتایا ہمیں، اس طریقے پہ جو ہے ہم جو ہے وہ خوشی کریں۔ غمی ہے تو وہ بھی ان کے طریقے پہ، پریشانی آ گئی تو وہ پریشانی کا بھی میں بھی نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح کوئی کامیابی ملی، معاملات ہیں، تو تمام ہی معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہے۔ ان میں سے ایک ہے یہ جو روزہ رمضان شریف جو آ رہا ہے، تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے مل جائے اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مثلا رکوع فرمایا تو جو رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اور جو یہ نہیں کرے گا، مثلا نماز میں باتیں شروع کر دے گا، نماز میں پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تسبیح اور پاکی، وہ بات شروع کر دیتا ہے، کوئی عام بات کرتا ہے، تو گناہ کی نہ بھی ہو پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہم کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو، اس طریقے سے نماز پڑھنا، یہی اس کی قبولیت کی علامت ہے، اور قبولیت پھر جو ہے ایسے ہی ہوتی ہے۔ اگر ان کی نماز کے ساتھ ہماری نماز میل نہیں کھائے گی، ہم مثلا رکوع میں باتیں شروع کر دیں گے، ہم چلنا پھرنا شروع کر دیں گے، تو پھر نماز تو ہم پڑھ رہے لیکن وہ حضور علیہ السلام کے طریقہ کی نہیں، تو اب جو ہے وہ پھر وہ نماز وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، اور حضور علیہ السلام نے رکھ کے دکھایا ہے، اور زبان مبارک سے بھی فرمایا ہے کہ یہ اب کس طرح رکھنا ہے، لیکن اس معاملے میں ہم جو ہے وہ غفلت برتے ہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں
یا پڑھنے والا وہ بھی کوئی کہ میں رکوع کروں، میری نظر ادھر ہو، میری زبان میں کیا میں نے کہنا ہے۔ روزے میں جو ہے وہ بس نیت کر لی، اس کے بعد اپنی مرضی شروع کر لی۔ جیسے نماز ہی نیت کر لے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز کی، اس کے بعد جو ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی باتیں کر رہا ہے، کبھی ٹیلی فون کر رہا ہے، تو کیا نماز ہے؟ اس نماز کا کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ مطلب ہے کہ وہ دھوکے میں۔ تو صرف نیت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی اتباع میں جانا اور رکھنا اس عمل کو، وہی پھر قبولیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح روزے میں بندے نے نیت تو کر لی میں نے کھانا پینا نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کے بعد جس طرح حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا یا آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا، جو اس طرح کرے گا، جس طرح نماز ہم صحابہ اکرام نے جو سکھایا، پھر اماموں نے جو ہمیں بتایا اس طریقے پہ پڑھتے ہیں، روزہ بھی جب اس طریقے سے رکھے گا تو پھر جو ہے وہ قبولیت ہوگی۔ تو یہ ایک مرتبہ اب ظاہر حضور علیہ السلام کو روزہ رکھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ اکرام نے دیکھا، اہل بیت اطہار نے دیکھا۔ تو ان میں سے ایک عظیم صحابی، عظیم اہل بیت کے سردار سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے شہر علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، یہ یعنی ان کی جو سمجھ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ علم کے بارے میں، آپ کی حکمت کے بارے میں، آپ کی ذات، آپ کے دین کے بارے میں، کہ وہ بے مثال ہے۔ تو آپ نے جو سمجھا حضور علیہ السلام سے کہ روزہ نبی علیہ السلام کیسے رکھا کرتے تھے، یا آپ نے کیا فرمایا، یا اس کے بارے میں ہمیں کیا تلقین کی، یا ان کی سمجھ ہماری کیا ہے؟ آپ نے ایک قول مبارک میں فرمایا کہ روزے تو بہت سارے لوگ ہندو بھی رکھتے ہیں اور عیسائی بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، بہت سارے مذاہب روزے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے روزے رکھتے ہیں، ان کا روزے کا تصور اور ہے، حضور علیہ السلام کے روزے کا تصور اور ہے۔ تو فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب، کہ حضور علیہ السلام کا جو تصور ہے روزے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا صرف چھوڑنا۔ اب ہمیں بھی، کیونکہ پچھلی امتیں بھی روزے رکھتی رہی، تو ہمیں بھی جناب وہ بھی ہندوؤں نے رکھا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے اپنے اپنے طریقے پر رکھا۔ ہم تو حضور علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن جو ہے ہم نے بھی سمجھا کہ روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام ہے، اور صبح وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نماز کی نیت کر لے اور اس کے بعد وہ بندہ باتیں بھی کرے، چلتا پھرتا بھی رہے، تو اس کو روزے سے کیا اس کا نماز سے فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَلَكِن مِّنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، 3 چیزوں کا ذکر کیا آپ نے۔ فرمایا کہ روزہ اصل میں کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے صرف، اس کے علاوہ 3 چیزوں کا فرمایا کہ بیکار چیزوں سے بچنے کا نام۔ ایک ہوتے ہیں گناہ، ایک ہوتا ہے یہ گناہ نہیں اس طرح، لیکن عمل جو ہے فضول ہے، نہ اس کا دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ، اس کو کہتے ہیں بیکار، لغو، نہ دنیا میں فائدہ نہ ہی آخرت میں فائدہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو یہ بھی فرما رہے ہیں 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ گناہ تو ایک طرف ہے، بیکار چیزیں، فضول چیزیں جن کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں فائدہ، ان سے بچنا۔ ان 3 میں سے فرمایا کہ یہ ہے نبی علیہ السلام کا روزہ، کسی ساتھ جو میل کھاتا۔ آپ کا روزہ مبارک تو بڑا اعلیٰ عبادت، اس پہ تو بندہ سوچ نہیں سکتا، لیکن جو ہدایات، جو کم از کم جو شرطیں اور قبولیت کے لیے اور برکت کے لیے، روزے کی افادیت کے لیے جو بیان ہوئی، جو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، صحابہ اکرام نے سمجھا، ان یہ سمجھ ہے کہ بھئی روزہ جو ہم نے رکھنا ہے
تو ایک تو کھانا پینا چلو چھوڑنا ہے، گناہ بھی چھوڑنے ہیں، جھوٹ بھی فرمایا چھوڑنا ہے۔ 3 چیزیں فرمایا کہ جھوٹ اور جھوٹ پر عمل، باطل یعنی گناہ کی چیز، اور لغویات کہتے ہیں فضول اور بیکار چیزوں کو۔ تو یہ ذہن میں ہمیں بٹھانا ہے کہ اب ہم نے جو روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا کھانا پینا جھوٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے بھائی، ٹارگٹ یہ بندے کا ہو کہ میں نے کوئی فضول کام بھی روزے کے دوران میں کروں گا تو نبی علیہ السلام کے طریقے سے میں ہٹ جاؤں گا، پھر مجھے وہ عبادت، وہ اس کمال تک جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ اس لیے پھر ہمیں بعض مرتبہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ایک تو وہ اللہ جل مجدہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، دوسرا وہ اس طریقے پہ ہو جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ جیسے نماز کی مثال دی میں نے آپ کو، حج کی مثال ہے، اب آپ علیہ السلام نے طواف کا اور حج کے جو چیزیں صحیح بیان کی، اور بندہ جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہو، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے، ادھر صفا مروہ پر نہ صحیح کر رہا ہے، نہ میدان عرفات میں جا رہا ہے، تو وہ پھر حج کی نیت کر کے تو صرف یہ مسئلہ نہیں حل ہونا، یا صرف طواف کر کے، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ اپنے ہمیں ذہن میں ڈالیں ہم کہ لغو چیزیں، بیکار اور فضول چیزوں سے بھی روزہ رکھنا، مشق کرنا، تاکہ یہ بندے کی زندگی سے جو ہے وہ نکل جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو جو ہے اس کی سمجھ بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللہ